اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معارف و مسائل۔ ربط آیات۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ سورہ بقرہ کے شروع میں قرآن کریم کا شک و شبہ سے بالاتر ہونا بیان کرنے کے بعد 20 آیتوں میں اس کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے حالات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اول 5 آیتوں میں ماننے والوں کا تذکرہ متقین کے عنوان سے ہے، پھر 2 آیتوں میں ایسے نہ ماننے والوں کا ذکر جو کھلے طور پر قرآن کے معاندانہ انکار کرتے تھے۔ ان 13 آیتوں میں ایسے منکرین و کفار کا ذکر ہے جو ظاہر میں اپنے آپ کو مومن و مسلمان کہتے تھے مگر حقیقت میں مومن نہ تھے۔ ان لوگوں کا نام قرآن میں منافقین رکھا گیا ہے۔ مذکورہ بالا آیتوں میں پہلی 2 آیتوں میں منافقین کے متعلق فرمایا گیا کہ لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، حالانکہ وہ بالکل ایمان والے نہیں، بلکہ وہ چال بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں، اور واقعہ میں کسی کے ساتھ بھی چال بازی نہیں کرتے بجز اپنی ذات کے، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اس میں ان کے دعوی ایمان کو غلط اور جھوٹ قرار دیا گیا، اور یہ کہ ان کا یہ دعوی محض فریب ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فریب نہیں دے سکتا، اور غالباً یہ لوگ بھی ایسا نہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی چال بازی کو ایک حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ چال بازی قرار دے کر فرمایا گیا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ چال بازی کرتے ہیں۔ اس لیے اس کا نتیجہ یہ بتلایا گیا کہ یہ بیوقوف اپنے سوا اور کسی کے ساتھ چال بازی نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ جل شانہ تو ہر دھوکہ و فریب سے بالاتر ہیں ہی، ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین بھی وحی الہیہ کی وجہ سے ہر دھوکہ اور فریب سے محفوظ ہو جاتے ہیں، کوئی نقصان ان کو نہیں پہنچتا۔ البتہ ان کے دھوکہ فریب کا وبال دنیا اور آخرت میں خود انہی پر پڑتا ہے۔ تیسری آیت میں فرمایا کہ ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے، سو اور بھی بڑھا دیا اللہ نے ان کے مرض کو۔ مرض اور بیماری اس کیفیت کو کہتے ہیں جس سے انسان اپنے اعتدال مناسب سے نکل جائے اور اس کے افعال میں خلل پیدا ہو جائے، جس کا آخری نتیجہ ہلاکت اور موت ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں ان نفسانی کیفیات کو بھی مرض کہا جاتا ہے جو نفس انسانی کے کمال میں خلل انداز ہوں، اور جن کی وجہ سے انسان اپنی انسانی اعمال سے محروم ہوتا چلا جائے، جس کا آخری نتیجہ روحانی موت و ہلاکت ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دلوں کے امراض خواہشات نفسانی کے اتباع سے پیدا ہوتے ہیں، جیسے بدن انسان کے امراض حالات انسان کی بے اعتدالی سے پیدا ہوتے ہیں، اس طرح ان کے دلوں میں مخفی کفر کو مرض فرمایا گیا ہے، جو روحانی اور جسمانی دونوں اعتبار سے بڑا مرض ہے۔ روحانی مرض ہونا تو ظاہر ہے کہ اول تو اپنے پیدا کرنے والے پالنے والے کی ناشکری اور ان کے احکام سے سرکشی، جس کا نام کفر ہے، یہ خود روح انسانی کے لیے سب سے بڑے مرض اور شرافت انسانی کے لیے بدترین داغ ہے۔ دوسرے، دنیا کی ذلیل اغراض کی خاطر اس کو چھپاتے رہنا، اپنے دل کی بات کو ظاہر کرنے کی بھی جرأت نہ ہونا، یہ دوسری ونات ہے جو روح کا بہت بڑا مرض ہے۔ اور نفاق کا جسمانی مرض ہونا اس بنا پر ہے کہ منافق کے دل میں ہمیشہ یہ دغدغہ رہتا ہے کہ کہیں میرا اصلی حال نہ کھل جائے۔ شب و روز اس کی فکر میں رہنا خود ایک جسمانی مرض ہے۔ اس کے علاوہ اس کی مرض کا لازمی نتیجہ حسد ہے کہ مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر منافق کو جلن ہوگی، مگر وہ مسکین اپنے دل کی سوزش کا اظہار بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اسباب ان کی جسمانی مرض بھی بن جاتے ہیں، اور یہ جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مرض اور بھی بڑھا دیا، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کی ترقی سے جلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ ترقی دینا اور ہر وقت اس کے مشاہدات ہوتے رہتے ہیں، اس لیے ان کا یہ مرض بڑھتا ہی رہتا ہے۔ چوتھی اور 5ویں آیتوں میں منافقین کا یہ مغالطہ مذکور ہے کہ فساد کو اصلاح سمجھتے اور اپنے آپ کو مصلح کہتے تھے۔ قرآن کریم نے واضح کر دیا کہ فساد و اصلاح زبانی دعووں پر دائر نہیں ہوتے، ورنہ کوئی چور ڈاکو بھی اپنے آپ کو مفسد کہنے کو تیار نہیں، بلکہ مدار کار اس کام پر ہے جو کیا جا رہا ہے، وہ فساد ہے تو کرنے والے کو مفسد ہی کہا جائے گا، خواہ اس کی نیت فساد کی نہ ہو۔ چھٹی آیت میں منافقین کے سامنے صحیح ایمان کا ایک معیار
چھٹی آیت میں منافقین کے سامنے صحیح ایمان کا ایک معیار رکھا گیا کہ آمینو کما آمن الناس، یعنی ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے اور لوگ۔ اس میں لفظ ناس سے مراد بالاتفاق مفسرین صحابہ کرام ہیں، کیونکہ وہی حضرات تھے جو نزول قرآن کے وقت ایمان لائے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف وہی انسان معتبر ہے جو صحابہ کرام کا ایمان کی طرح ہو، جن چیزوں میں جس کیفیت کے ساتھ ان کا ایمان ہے اسی طرح کا ایمان دوسروں کا ہوگا تو ایمان کہا جائے گا، ورنہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا ایمان ایک کسوٹی ہے جس پر باقی ساری امت کے ایمان کو پرکھا جائے گا۔ جو اس کسوٹی پر صحیح نہ ہو اس کو شرحاً ایمان اور ایسا کرنے والے کو مومن نہ کہا جائے گا۔ اس کے خلاف کوئی عقیدہ اور عمل خواہ ظاہر میں کتنا ہی اچھا نظر آئے اور کتنی ہی نیک نیتی سے کیا جائے، اللہ کے نزدیک ایمان معتبر نہیں۔ ان لوگوں نے صحابہ کرام کو سفہاء یعنی بیوقوف کہا، اور یہی ہر زمانے کے گمراہوں کا طریقہ رہا ہے کہ جو ان کو صحیح راہ بتلائے اس کو بیوقوف جاہل قرار دیتے ہیں، مگر قرآن کریم نے بتلا دیا کہ در حقیقت وہ خود ہی بیوقوف ہیں کہ ایسی کھلی نشانیوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ 7ویں آیت میں منافقین کے نفاق اور دوزخی پالیسی کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ یہ لوگ جب مسلمان سے ملتے تو کہتے تھے کہ ہم مومن مسلمان ہو گئے، اور جب اپنی قوم کے کافر لوگوں سے ملتے تو کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں اور تمہاری قوم کے فرد ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ تو محض تمسخر اور استہزاء کے لیے یعنی ان کو بیوقوف بنانے کے لیے ملتے ہیں۔ 8ویں آیت میں ان کی اس احمقانہ گفتگو کا جواب ہے کہ یہ بے شعور سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے استہزاء کرتے ہیں اور ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت خود بیوقوف بن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حلم و کرم سے ان کو ڈھیل دے کر خود انہی کے استہزاء کا سامان کر دیا ہے کہ ظاہر میں کسی عذاب کے نہ آنے سے وہ اور غفلت میں پڑ گئے اور اپنی سرکشی میں بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کا جرم اور سنگین ہو گیا، پھر دفعتاً پکڑ لیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عمل چونکہ ان کے استہزاء کے جواب میں تھا، اس لیے اس عمل کو بھی استہزاء سے تعبیر کیا گیا۔ 9ویں آیت میں منافقین کے اس حال کا ذکر ہے کہ انہوں نے اسلام کو بھی قریب سے دیکھا، اس کا ذائقہ بھی چکھا، اور کفر میں تو پہلے ہی مبتلا تھے، پھر کفر و اسلام دونوں کو دیکھنے سمجھنے کے بعد انہوں نے اپنی ذلیل دنیاوی اغراض کی خاطر اسلام کے بدلے کفر ہی کو ترجیح دی۔ ان کے اس عمل کو قرآن کریم نے تجارت بیوپار کا نام دے کر یہ بتلایا کہ ان لوگوں کو بیوپار کا بھی سلیقہ نہ آیا کہ بہترین قیمتی چیز یعنی ایمان دے کر ردی اور تکلیف دہ چیز یعنی کفر خرید لیا۔ آخری 4 آیتوں میں منافقین کے حال کی 2 مثالیں دے کر اس کا قابل نفرت ہونا بیان فرمایا گیا۔ 2 مثالیں اس بنا پر دی گئیں کہ منافقین میں 2 طرح کے آدمی تھے، ایک وہ جو اپنے کفر میں بالکل پختہ تھے، ایمان کا اظہار صرف دنیوی مصلحت کی وجہ سے کرتے تھے، ایمان و اسلام سے ان کا کوئی واسطہ نہ تھا۔ دوسرے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر کبھی کبھی سچے مسلمان ہونے کا ارادہ بھی کر لیتے تھے، مگر پھر دنیوی اغراض سامنے آ کر ان کو اس ارادہ سے روک دیتی تھیں۔ اسی طرح وہ ایک تذبذب اور تردد کے حال میں رہتے۔ اسی مضمون کے ضمن میں ان ظالموں کو یہ تنبیہ بھی کر دی گئی کہ وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے احاطۂ قدرت سے باہر نہیں، ہر وقت ہر حال میں ہلاک بھی کر سکتے ہیں اور بینائی و شنوائی کی طاقتیں بھی سلب کر سکتے ہیں۔ یہ 13 آیتیں منافقین کے حال اور مثال پر مشتمل ہیں، ان میں بہت سے احکام و مسائل اور اہم ہدایات بھی ہیں۔ کیا کفر نفاق عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھا یا اب بھی موجود ہے؟ اس معاملہ میں صحیح یہ ہے کہ منافق کے نفاق کو پہچاننا اور اس کو منافق قرار دینا 2 طریقوں سے ہوتا تھا۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتلا دیا کہ فلاں شخص دل سے مسلمان نہیں، منافق ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کے کسی قول و فعل سے کسی عقیدہ اسلام کے خلاف کوئی بات یا اسلام کے مخالف کا کوئی عمل ظاہر اور ثابت ہو جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انتقاء وحی کا سبب ان کے پہچاننے کی پہلی صورت تو باقی نہ رہی، مگر دوسری صورت اب بھی موجود ہے۔ جس شخص کے کسی قول و فعل میں اسلامی قطعی عقائد کی مخالفت یا ان پر استہزاء یا تحریف ثابت ہو جائے، مگر وہ اپنے ایمان و اسلام کا مدعی بنے تو وہ منافق سمجھا جائے گا۔
ایسے منافق کا نام قرآن کی اصطلاح میں ملحد ہے، الذین یلحدون فی آیاتنا، اور حدیث میں اس کو زندیق کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، مگر چونکہ اس کا کفر و دلیل سے ثابت اور واضح ہو گیا، اس لیے اس کا حکم سب کفار جیسا ہو گیا، الگ کوئی حکم اس کا نہیں ہے۔ اسی لیے علماء امت نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منافقین کا قصہ ختم ہو گیا، کہ منافقین کا قضیہ ختم ہو گیا، اب جو مومن نہیں وہ کافر کہلائے گا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے عمدہ شرح بخاری میں نقل کیا گیا ہے کہ بعد زمانہ نبوت کے نفاق کی یہی صورت ہے جس کو پہچانا جا سکتا ہے، اور ایسا کرنے والے کو منافق کہا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، ایمان و کفر کی حقیقت۔ آیات مذکورہ میں غور کرنے سے ایمان و اسلام کی پوری حقیقت واضح ہو جاتی ہے، اور اس کے بالمقابل کفر کی بھی، کیونکہ ان آیات میں منافقین کی طرف ایمان کا دعویٰ آمنا باللہ ہے، اور قرآن کریم کی طرف سے ان کے اس دعوے کا غلط ہونا وما ہم بمؤمنین میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں چند باتیں قابل غور ہیں۔ اول یہ کہ جن منافقین کا حال قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا ہے وہ اصل میں یہودی تھے، اور اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان لانا یہود کے مذہب میں بھی ثابت اور مسلم ہے، اور جو چیز ان کے عقیدہ میں نہیں تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو ماننا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، تو انہوں نے اپنے بیان میں ذکر نہیں کیا، بلکہ صرف 2 چیزیں ذکر کیں: ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر جس میں ان کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، پھر قرآن کریم میں ان کو جھوٹا قرار دینا اور ان کا ایمان کا انکار کرنا کس بنا پر ہے؟ بات یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپنے من مانی صورتوں میں خدا تعالیٰ یا آخرت کا اقرار کر لینا ایمان نہیں۔ یوں تو مشرکین بھی کسی نہ کسی انداز سے اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور سب سے بڑا وقار مطلق مانتے ہیں، اور مشرکین ہندوستان تو پرلو کا نام دے کر قیامت کا ایک نمونہ بھی تسلیم کرتے ہیں، مگر قرآن کی نظر میں یہ ایمان نہیں بلکہ صرف وہ ایمان معتبر ہے جو اس کی بتلائی ہوئی تمام صفات کے ساتھ ہوں، اور آخرت پر ایمان وہ معتبر ہے جو قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے حالات و اوصاف کے ساتھ ہو۔ ظاہر ہے کہ یہود اس معنی کے اعتبار سے نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر، کیونکہ ایک طرف تو وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور آخرت کے معاملہ میں بھی یہ غلط اعتقاد رکھتے ہیں کہ انبیاء کی اولاد کچھ بھی کرتی رہے، وہ بہرحال اللہ تعالیٰ کی محبوب ہے، ان سے آخرت میں کوئی باز پرس نہ ہوگی، اور کچھ عذاب ہوا بھی تو بہت معمولی ہوگا۔ اس لیے قرآنی اصطلاح کے اعتبار سے ان کا یہ کہنا کہ ہم اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائے ہیں غلط اور جھوٹ ہوا۔ کفر و ایمان کا ضابطہ۔ قرآن کی اصطلاح میں ایمان وہ ہے جس کا ذکر اوپر سورہ بقرہ کی 13ویں آیت میں آ چکا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جس سے معلوم ہوا کہ ایمان کا دعویٰ صحیح یا غلط کے جانچنے کا معیار صحابہ کرام کا ایمان ہے، جو اس کے مطابق نہیں، اور اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایمان نہیں۔ اگر کوئی شخص قرآنی عقیدہ کا مفہوم قرآنی تصریح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کے خلاف قرار دے کر یہ کہے کہ میں تو اس عقیدہ کو مانتا ہوں، تو یہ ماننا شرعاً معتبر نہیں۔ جیسا کہ آج کل قادیانی گروہ کہتا ہے کہ ہم بھی عقیدہ ختم نبوت کو مانتے ہیں، مگر اس عقیدہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریحات اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان سے بالکل مختلف تحریف کرتے ہیں، مرزا غلام احمد کی نبوت کے لیے جگہ نکالتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس تصریح کے مطابق وہ اسی کے مستحق ہیں کہ ان میں کو وما ہم بمؤمنین کہا جائے، یعنی وہ ہرگز مومن نہیں۔ خلاصہ یہ کہ ایمان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی شخص کسی عقیدہ کا نیا مفہوم بنائے، وہ اس عقیدہ کا پابند ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو مسلمان بتلائے اور مسلمانوں کے نماز و روزہ میں شریک بھی ہو، مگر جب تک وہ قرآن کے اس بتلائے ہوئے معیار کے مطابق ایمان نہیں لائے گا، اس وقت تک وہ قرآن کی اصطلاح میں مومن نہیں کہلائے گا۔ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ کما یحب ربنا ویرضی، لا حول ولا قوة الا باللہ، استغفر اللہ۔